لائک کریں، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ زمین کے اوپر ایک مالدار تھا جس کا نام قارون تھا۔ یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ اتنا اخلاق مند انسان تھا کہ اس کے اخلاق کے چرچے بنی اسرائیل کے اندر بہت بجا کرتے تھے، اس کے ڈنکے بجتے تھے بنی اسرائیل میں۔ یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی توریت کو سننا چاہتے تو قارون سے کہتے، او قارون ذرا تو توریت پڑھ۔ اللہ کا نبی توریت قارون سے پڑھا کر کے سنا کرتے تھے۔ قارون کو کہتے تھے تجھے توریت پڑھنا ہے۔ وہ اخلاق مند بھی تھا، وہ عالم بھی تھا، وہ توریت کا بہترین قاری بھی تھا، اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا۔ آپ غور فرمائیں، جب جناب موسیٰ جیسا پیغمبر توریت اللہ کی کتاب قارون سے سننا پسند کرتے ہو تو حال کیا ہوگا اس کا۔ لیکن جب اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تو قارون کی طبیعت بدلنا شروع ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہونا شروع ہوا۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اس کے پاس اللہ رب العزت نے دولت کی اتنی فراوانی عطا کی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کی تجوری کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت انسانوں کی اٹھایا کرتی تھی۔ اور مفسرین فرماتے تھے قارون کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ پر لاد کر کے لائی اور لے جائی جاتی تھی۔ ذرا غور کریں، چابیوں کا یہ عالم ہے تو تجوریوں کا عالم کیا ہوگا، اور تجوریاں اتنی زیادہ تھی تو مال کا عالم کیا ہوگا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس وقت زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے اور قارون کو بھی یہ بات پہنچی، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے، اس وقت لوگوں نے جو خوش نصیب لوگ تھے وہ اللہ رب العزت کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ قارون نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی اپنی دولت میں سے ہزارواں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ کے طور پر ادا کر دوں گا۔ لیکن جب یہ بات سامنے آئی، قارون حساب کرنے کے لیے گھر پہنچا، اور جب اس نے حساب کیا، حساب کرنے کے بعد جب اس کی آنکھیں پھٹ گئی، اتنی بڑی دولت مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنی ہوگی۔ اس نے ایک ہیلا نکالا کہ کسی طرح سے زکوٰۃ دینے سے بچا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ حضرت موسیٰ کے کردار کو ڈیمیج کیا جائے، حضرت موسیٰ پر اعتراضات کیے جائیں۔ اس نے کیا کیا، راتوں رات جا کر کے ایک عورت کو پیسے پر پھسلایا اور کہا جب موسیٰ اپنی قوم میں خطاب کریں گے تو اس وقت تجھے حضرت موسیٰ پر زنا کا الزام لگانا ہوگا۔ عورت کو پیسے مل گئے، عورت اس کے لیے تیار ہو گئی، اور اس کے بعد جب صبح ہوئی جناب موسیٰ قوم میں تشریف لائے۔ قوم میں تشریف لانے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، اور جب آپ نے قوم کے درمیان باز فرمایا، قارون کھڑے ہو کر کے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے نبی ایک سوال کا جواب دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ہے؟ کہا اگر کوئی زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے۔ اس وقت اس نے پوچھا یہ سزا عوام کے لیے ہے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اللہ پر جو گناہ کرے گا اس کو یہی سزا ملے گی۔ حالانکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی گناہ نہیں کر سکتا، تصور گناہ بھی نبی کے قریب سے گزر کر کے نہیں جا سکتا۔ لیکن اس نے چونکہ سوال کیا تھا، اللہ کے نبی کے جواب دینے کا انداز یہ تھا، اس نے اس عورت کو اشارہ کیا یہ کیا کہتی ہے؟ عورت کھڑی ہوئی، اس نے کہا کہ دیکھو یہ عورت کے ساتھ آپ نے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استغفر اللہ، یہ کیا بات کرتے ہو؟ اس وقت اس نے کہا موسیٰ یہ عورت کہنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے عورت یہ بتا، اس اللہ کی قسم کھا کر بتا جس نے تمہاری نظروں کے سامنے فرعون کو غرق کیا، جس نے توریت کو مجھ پہ نازل
हासिल किया, उस रब की कसम खा करके बता, उस अल्लाह की कसम खा करके बता, उस रब की कसम जिसने तूर को तुम पर ऊंचा किया और उससे निजात अता फरमाई, उस रब की कसम खा के बता जिसने दरिया में तुम्हारे लिए रास्ते पैदा किए। जनाबे मूसा का रोब का आलम ये था, जब आप जलाल में आते तो आपके कपड़ों के अंदर से आपके बाल बाहर निकलते और आपके अमामे से शोले उठते हुए नजर आते। नबियों में सबसे जलाली पैगंबर जनाबे मूसा अलैहि सलाम थे, लेकिन कौम ऐसी थी कि हजरत मूसा पर इतना बदतरीन इल्जाम सिर्फ दौलत की वजह से लगाया। जनाबे मूसा अलैहि सलाम के जलाल को और पैगंबराना मासूमियत के तकद्दुस को देखकर वो औरत पानी पानी हो गई, नजरें झुक गई और उसके बाद उसने कहा, ए अल्लाह के नबी आप पाक दामन है। कारून ने मुझे दौलत के लालच में इल्जाम लगाने के लिए तैयार किया। जनाबे मूसा फौरन सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इल्जाम से बरी कर दिया। और उसके बाद अर्ज की, मौला जो मुझ पर जिना का इल्जाम लगाएंगे फिर भी वो कौम रहेगी। अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुम खुद तजवीज करो इसकी सजा क्या है। नबी तजवीज करेगा इसकी सजा क्या है। हजरत मूसा ने फरमाया इसे जमीन में धसा दिया जाए। फिर हजरत मूसा ने ऐलान किया, जो कारून के साथ है वो उठ करके चला जाए, जो मेरे साथ है वो मेरी तरफ आ जाए। दो बदनसीबों के अलावा सब हजरत मूसा के साथ रहे। हजरत मूसा ने कहा, ए जमीन इसको धसा अपने अंदर। जब वो कमर तक धसा तो रोने लगा, रिश्तेदारी की दुहाई देने लगा। जो दो लोग खड़े थे वो कहने लगे, अच्छा मूसा, कारून की दौलत को अपने कब्जे में करने का बहुत अच्छा बहाना आपने तलाश किया कि आप इसको जमीन में धसा कर आप इसकी दौलत पे कब्जा करेंगे। हजरत मूसा ने अर्ज की, अल्लाह कारून की दौलत को इसके सर पे डाल दे और ये दौलत समेत धस जाए। जिस वक्त मेरे आका अलैहि सलाम फरमा रहे थे, हुजूर ने फरमाया, आज तक कारून धस रहा है। चूंकि आका ने फरमाया आज तक धस रहा है, तो हम आज कहते हैं हमारा ईमान है, आज तक वो धस रहा है और क़यामत तक वो धसता रहेगा। कमेंट शेयर जरूर करिए।